ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم ترزقون بضعفائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، اس نظام پر غور کرنے سے بہت ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک درخت کو دیکھو، جب بیج ڈالتے ہیں اور چند دن گزرنے کے بعد اس کے اندر سے ہلکا سا کمزور کونپل نکلتا، اتنا کمزور ہوتا ہے، ذرا ہوا کا تیز جھونکا بھی آ جائے وہ سہ نہیں سکتا، تھوڑا سا وزن پڑ جائے اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ بہت احتیاط کے ساتھ باغ کا مالی اور باغ کا مالک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ چاند کو دیکھو، پہلی تاریخ کا چاند آپ دیکھیں گے انتہائی باریک، بعض لوگوں کو تو نظر بھی نہیں آتا، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کی جسامت میں روز تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند بن کر پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے چاندنے سے جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورج کو بھی دیکھو، جس وقت میں وہ نکلتا ہے بالکل بغیر کرنوں والا،
ایسا دکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف دیکھ سکتا، بلکہ کوئی بھی ہاتھ میں پکڑ سکتا، لیکن کچھ وقت گزرے آنکھ نہیں ٹکتی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، اور اتنی حرارت، اتنی گرمی، اتنی اس کے اندر شدت کہ آدمی اس سے بچنے میں اپنی عافیت محسوس کرتا۔ یہ میں نے مثالیں اس لیے دی تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں سہولت ہو۔ یہ اللہ کا فطری نظام ہے، ہر چیز پر ایک وقت کمزوری کا آتا ہے۔ جیسے دانے سے نکلنے والے کوپل پر ایک وقت آیا انتہائی کمزور، لیکن وقت گزرتا ہے تو وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ درخت ہو تو اتنا اونچا اور اتنا مضبوط کہ انسان اس کو ہلانا چاہے ہلا نہیں سکتا، بغیر آلے کے اس کو توڑ نہیں سکتا، اس سے جا کر لگتا ہے تو اپنا نقصان ہوتا، درخت کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہی کچھ حال چاند کا ہے، پہلے دن تو اتنا باریک نظر نہ آئے، لیکن ایک وقت آئے کہ وہ پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے اپنے کرنوں کو بکھیرتا ہے۔ سورج ہے کہ وہ اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ یہ جو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ انتہائی کمزوری کا، دوسرا مرحلہ اپنے شباب کا، اپنے عروج کا، اپنی بلندی کا، لیکن اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کی طرف ہم بہت کم غور کرتے ہیں، وہ ہے اس کے زوال کا وقت۔ اسی لیے سورج کے ڈھلنے کو کیا بولتے ہیں؟ زوال بولتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں مول صاحب زوال کب؟ جب ڈھلا، جب اس زوال۔ سورج کا زوال نہیں ہے، اپنا بھی زوال ہے۔ ہم خالی کس کا زوال سمجھتے ہیں؟ سورج کا، اور ہم ایسے بے خود بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ساری دنیا گڑھے میں گرنے والی ہے، میاں بھائی اکیلے رہنے والے ہیں۔ اس واسطے بے فکر، جیسے سورج پر زوال آتا ہے تو اس کی حرارت میں، اس کی کرنوں میں، اس کی گرمی میں آہستہ آہستہ جیسا کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو نکلتے وقت میں جیسا تھا ڈیٹو ٹو کاپی بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ عین مغرب کے وقت میں دیکھیے ایسا محسوس ہوتا کہ ہر آدمی دیکھ سکے، آنکھ بھر کے دیکھ سکتا، پکڑنے کے لیے بھی کوئی جھجک نہیں۔ تو اس پر 3 حالتیں طاری ہوئیں، ایک ابتدائی مرحلے کی، ایک اس کے شباب اور عروج کا، اور اس کے ایک بالکل آخری مرحلہ ہے جو اس کے زوال کی انتہا۔ چاند کا بھی یہی حال ہے، نکلتا ہے تو ابتدائی مرحلے میں باریک، 14ویں رات کو دیکھیے پھر کیسے آب و تاب کے ساتھ پورا عروج پر، اور اس کے بعد گھٹنا جب شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اتنا گھٹ جاتا، ایک دن وہ آتا جس دن دکھتا ہی نہیں۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اماس ہے، نکو کرو مول صاحب، کیا بھی اخل سے پیدل اماس ہے تو انہیں کیا کرنے والا ہے؟ مگر خیروں کے عقیدے کھوپڑی میں ایسے گھسے ہوئے ہیں، آج اماس ہے، آج کیا بھی نہیں کرنا ہے، بالکل اندھیرا۔ ایک دور تھا چاند کے ابتدائی ایام کا، ایک دور تھا چاند کے پورے آب و تاب سے نکلنے کا، ایک دور آیا اس کے اوپر مکمل چھپ جانے اور ختم ہو جانے کا۔ یہی کچھ حال انسان کا بھی ہے، یہ اللہ کا فطری نظام ہے۔ یہ
دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتا ہے، اتنا کمزور، خود سے بول نہیں سکتا، خود سے مانگ نہیں سکتا، خود سے انکار نہیں کر سکتا، خود سے دیکھ نہیں سکتا، خود سے اشارہ نہیں کر سکتا، خود سے پکڑ نہیں سکتا، خود سے مدد نہیں کر سکتا، خود سے کھڑے نہیں ہو سکتا، خود سے چل نہیں سکتا، انتہائی کمزور۔ اور ایک دور آتا ہے اس کے اوپر رفتہ رفتہ وہ جو منہ سے بول نہیں سکتا تھا، گھنٹوں کھڑے ہو کر بول رہا ہے، کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے۔ گالیاں دیے تو ایسے 2000 ورقوں کی کتاب ختم ہو جانا، گالی پہ گالی، ساتھ خاندانہ گڑگے سو مردے باہر نکلے تک بولتے رہتا، کوئی بریک نہیں۔ اشارے ایسے کہ جی صاحب سامنے والا محسوس بھی نہیں کرے گا اشاروں پہ اشارے چل رہے۔ مدد ایسی، کھینچنا، قبضہ کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی سے لینا، کسی سے دینا، ایک ہاتھ سے پورا کام۔ چلنے پھرنے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جو چل نہیں سکتا تھا 4-4 5-5 کلومیٹر تک دوڑ رہا ہے لیکن تھکتا نہیں۔ یہ اس کے عروج کا دور ہے، یہ اس کے شباب کا دور ہے، یہ اس کی جوانی کا دور ہے، یہ اس کی بلندی کا دور ہے۔ مگر جیسے اس کوپل کے اوپر ایک حالت آئی آخری، اس چاند کے اوپر ایک آخری حالت آئی، سورج کے اوپر ایک حالت آئی، بالکل ایسے ہی انسان کی شباب کی حالت کے بعد ایک اور حالت آتی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑھاپا، کمزوری کا۔ آج سنے نہیں آتا ہے، کل مدھم مدھم دکھتا ہے، پرسوں ہاتھا پیرا کانپتے ہیں، آگے چل کو چابنے نہیں آتا ہے، اس سے آگے ہضم نہیں ہوتا ہے، اس سے آگے بھاگ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، 2 آدمیاں پکڑ کو اٹھانا، 2 آدمیاں پکڑ کو بٹھانا، اس کے بعد بستر پہ ایک ایک چیز جو اس کے اندر امپروو ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف نکلتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جو دوسروں کے سہارے اس کی زندگی گزرتی ہے، اور پھر انتہا تو سب کو معلوم ہے کہ جی پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اپنی عمر کو مکمل کر لینے کے بعد۔ اسلام نے ایسا طریقے زندگی پیش کیا کہ جس کے اندر بچپنے کی ذمہ داریوں کو بھی بتایا، جوانوں کے جوانی گزارنے کے طریقے بھی بتلائے، اور جب سماج میں بوڑھے اپنی عمر کے زوال کے اندر قدم رکھیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا آداب ہیں، ان کے ساتھ سماج میں کیا سلوک کرنا، یہ بھی شریعت نے بتلایا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہماری رہنمائی کی۔ آج ہم پڑھے لکھے ضرور ہیں، ہماری ڈگریاں، ہماری سندیں، ہماری قابلیت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا فن میں ماہر ہونا، ہمارا کاریگر بننا، ہمارا پیسے کمانے کی ٹرک، جی صاحب ہمارا سامنے والے کو اپنے فیور میں کرنے کا جیسا طریقہ، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔
لیکن ہمارے پاس جو چیز بگڑی اور جس کی طرف ہماری جیسا توجہ نہیں ہو رہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے جس طرف سے ہم نے آنکھ بند کر لیا وہ ہے سماج میں رہنے والے بوڑھے اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا، ہمارے تعلقات کیسے ہونا، ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا، اس سے ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی سلسلے کی ہدایات قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل سے میں نے درمیان میں سے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے اما یبلغن عندک الکبر، اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، اے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اے بندہ مومن سن، اگر تیری نظروں کے سامنے عندک الکبر بڑی عمر کو پہنچے ہوئے، کبر کہتے ہیں بڑی عمر کو پہنچے ہوئے، بڑی عمر کو پہنچے ہوئے اگر تیرے سامنے آ جائیں، ان کے ساتھ تیرا سلوک، ان کے ساتھ تیرا رویہ، ان کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہونا، ایرے غیرے اڑوس پڑوس کے ہیں تو آدمی کا دل کھینچتا نہیں، اپنے کئی کیا کرنے کا ہے، لیکن یہ بڑی عمر کے صرف آزو بازو تو نہیں ہے، وہ تمہارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے ماں باپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہاں ماں باپ کے جو ہے حقوق کے سلسلے میں یہ ذکر کیا۔ دوسروں کے بارے میں تو آدمی اتنا حساس نہیں ہوتا جتنا حساس اپنے قریبی رشتہ ماں باپ کے بارے میں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں ہوں کہ ایک ہوں، لیکن کون سی عمر کو پہنچے؟ سو جاؤ، اچھا ہوا وہ اے سی بھی نہیں ڈالے سو، کیونکہ کمیٹی والوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، گرمی ہونے کیا بھی ہونے دے، آنے والے مسلیوں کو راحت پہنچانے کا خیال پہلے سے ہونا۔ جمعہ ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، پہلے سے آ کے دیکھے تو ہوتا ہو مسجد میں کون سی چیز کی کمی ہے، کون سی چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے بولنا پڑتا۔ ہم کاغذ پر رہنے کے واسطے ہیں، ہم لوگ ضروریات سہولیات کے واسطے تھوڑا ہی ہے۔ کیا بولا تھا میں؟ سو رہی؟ سو جاؤ۔ کیا بولا تھا؟ ان دونوں میں سے دونوں یا ایک، کون سی عمر کو؟ اور ہلو بولو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے۔ معلوم ہوا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد شریعت نے یہ نہیں کہا لگ جا کے ان کے ہاستہ کھول کے اس کے حوالے کر دو، ان کی طرف سے آنکھ بند کر لو، اپنے خون کی گرمی کے اندر ان کا خیال مت کرو، اپنے کمائی کے حساب جو ہے میٹر کو دیکھ کے ان کی فکر چھوڑ دو، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا وہ اگر بڑی عمر کو پہنچے ہیں، چاہے اکیلے ہو کہ دکیلے، ایک ہو کہ کئی، قریب ہو کہ دور، ان کے بھی کچھ حقوق اور ان کے بارے میں بھی کچھ ہدایات قرآن نے، اللہ نے ہمارے سامنے رکھے۔ ہم لوگ ہر معاملے میں مغرب کے نقال ہیں۔ نقال سمجھتے ہیں؟ نقال، اس کو سمجھنے کے ایک لفظ بولتا ہوں، ایک ہے قوال، قوالی، عربی لفظ
نکال کے توران کو لگانا، توران کی نکال کو وہ ہوندے نہ کوہندے، خالی اس میں کا اس میں گھسانا، خالی بولتے تھے نا. قول کے معنی بول. قوال بہت زیادہ بڑا کرنے والے کو قوال بولتے ہیں. اس کے وزن پہ ہے نقال، بہت زیادہ کاپی مارنے والا. تو ہم لوگ کس کے نقال ہیں؟ یورپی کلچر کے نقال ہیں ہم لوگ. وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے آتا طریقہ، وہاں سے جو طریقہ آ رہا ہم اس کی کاپی مارنے میں سب سے آگے. ورجنل مال مارکیٹ میں آنے سے پہلے ڈپلیکیٹ ہمارے پاس تیار ہو. ایسے نقال ہیں. ہم نے جہاں ہر شعبے میں مغربی کلچر کی نقالی کو ترقی سمجھا، سماج کے اس مسئلے میں بھی ہم نے نقل کس کی ماری؟ بولنا ہم چھوڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. کس کی نقالی مار رہے ہیں؟ کاپی مار رہے ہیں مغربی کلچر کی، یورپی کنٹریز کی نقل کر رہے ہیں. اور وہ نقل کیا ہے؟ ہاسٹلاں بنا دینا، بڑوں کو لکھ جانا، وہاں لکھ جا کے میں بھی نوکری کو جاتا ہوں، انہیں بھی نوکری کو جاتی، تمہارا اچھا برا کون دیکھیں گے، اس سے بہتر یہاں رہے تو سیف رہتی، میں آتے رہتا ہوں جاتے. کس کی نقال یہی ہے؟ فخر کر رہے ہیں اس کے اوپر. اللہ کے بندو، کبھی یہ احساس بھی جاگا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ کبھی یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ کبھی یہ احساس بھی جاگا کہ ہم اس سچے دین پر چلنے کے دعوے دار ہیں جو قیامت کی صبح تک چلے گا، جس کو فنا نہیں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ خدا کا پسندیدہ دین ہے جس کے اوپر اللہ کی پسندیدگی کا مہر لگا ہوا ہے، جس کے طور طریقے اللہ کے نظر میں جچ چکے ہیں. کبھی ہم نے یہ فکر بھی کی کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے، نئے آنے والے جنریشن کے سامنے ان کو یہ بھی بتائیں سماج کے اندر صرف بچے نہیں ہوتے، سماج کے اندر صرف جوان نہیں ہوتے، سماج کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو طبقہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اپنی عمر کی طاقت کو دن بدن کمزور کیا جا رہا ہے. ایسا طبقہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ان کے کیا حقوق ہیں؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم صرف اس چیز کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں جس کے پیچھے سے پیسہ آتا ہے، جس کے پیچھے سے جی صاحب عزت ملتی ہے، جس کے پیچھے سے جی صاحب ہماری تعریف ہوتی ہے. ہم اس کے پیچھے چلنے کے عادی ہو گئے، ہم اس کے پیچھے چلنے کے عادی نہیں ہوئے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، نبی کی سفارش کا حقدار بنتا ہے. اس کے پیچھے چلنے کے عادی نہیں ہے. اور جو چلانا بھی چاہتا ہے تو ہاتھ دھو کے دشمنی کرتا ہے اس کے پیچھے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑتا ہے اس کے. بولے کیسا، بتائے کیسا، کیونکہ ہم اپنی کمزوری کو سننا نہیں چاہتے، کرنا برابر ہے. گزشتہ جمعہ شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا سوشل میڈیا کا. 1 مہینے 2 مہینے سے بابا باہر زندگی گزار رہا. لوگوں نے پوچھا کہ رات باہر کیوں گزار رہے ہیں؟
کہا کہ صاحب بچے گھر سے باہر کر دیے. پوچھا کہ بچے مجبور ہیں؟ کہا کہ CA ہیں اکاؤنٹ کے، لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہے. کیوں باہر ہے؟ صرف روزانہ 150 روپے کا خرچہ ہے گولیوں کے اور دواؤں کے اور جسم ضروریات کے. بچے یہ کہہ کر گھر سے باہر کر دیے کہ ہم روزانہ 150 روپے آپ کو نہیں دے سکتے، جبکہ ماہانہ 1.5 لاکھ سے زیادہ آمدنی ہے. اور یہاں کالر جھٹک رہی، تو کافر، تو دوزخی، تو جہنمی، میں ورجنل مسلمان، میں نبی کا غلام، سرکار کا دامن میرے ہاتھ میں. حص مر گئی، حص. ضمیر اگر زندہ ہوتا تو پھر سماج کے اندر یہ زخم دیکھنے کو نہ ملتے. گھروں کے اندر اس وقت میں بوڑھے جس درد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کے جملے ہیں، کیا بتانا صاحب؟ بولے مل صاحب مرچیاں لگ رہی تمہارے باتوں سے، تو میں کیا تمہارا باٹے دار ہوں؟ ہڈی ٹوٹی تو اس کے پاس جانے کے بعد سپٹک ہو گیا، پیپ بھر گیا تو کیا کرتا؟ پھول کا ہار دیتا ہاتھ میں. اس کے دبانے سے چرکے لگ رہی، اس کے پیپ نکالنے سے درد ہو رہا، تو اس کا دبانا تیرے لیے عافیت کا ذریعہ ہے، وہ تیرا خیر کا ہے، دشمن نہیں ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کا وقت ضائع کرے. یہ نیابت رسول کی ذمہ داری ہے. یہ ایک صاحب کے جملے ہیں، حاجی صاحب کہنے لگے ڈھکل رہا ہوں مول صاحب. کیا بول رہے؟ ڈھکل رہا ہوں مول صاحب. اس ڈھکلروں کے اندر جو کرب ہے نا، جو درد ہے، وہ ایک بوڑھا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے. گرم خون میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہماری خون کی گرمی ہم کو اس طرف سوچنے دے نہیں رہی ہے. پیسوں کا نشہ، دوستوں کا نشہ، اقتدار کا نشہ، سماج میں بڑے ہونے کا نشہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ ہم دوسروں سے کیا اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. تیرے گھر میں، تیرے خاندان میں، تیرے ساتھ رہن سہن میں، یہ صاحب اگر بڑی عمر والے چاہے ایک ہو، دو ہو، زیادہ ہو، اور اگر اتفاق سے اگر وہ ماں باپ ہو، پھر تو ان کی حق تلفی کرنا تیرے لیے بد نصیبی ہے. ان کے حقوق کی رعایت ہر حال میں لازمی ہے، ہر حال میں. جب اللہ نے بڑی عمر کے لوگوں کا لحاظ کیا، اس کو بولتے ہیں سنت اللہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سنت اللہ. اس کو اور ادبی زبان میں کہتے ہیں اللہ کے اخلاق. حدیث میں سرکار نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر وہ عادتیں پیدا کرو جو اخلاق اللہ کہلاتے ہیں. اخلاق اللہ ہے کیا؟ یہ ہے اخلاق اللہ. دیکھو اللہ نے بڑی عمر کے لوگوں کا کتنا لحاظ کیا. اللہ اکبر.
آپ کو معلوم ہے نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں. کیا جی؟ کتنے فرض ہیں؟ 6 چیزیں فرض ہیں نماز میں. ان میں سب سے پہلا فرض ہے نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. کھڑے ہو کر نماز، کھڑے ہونا. بغیر عذر کے فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، مرد ہو عورت ہو. فرض ہے کھڑے ہو کے پڑھنا. عذر ہے الگ مسئلہ. پرانے زمانے کے عورتوں میں یہ دماغ میں تھا، آئی زمین کا پردہ رہتا، کیسا کھڑے ہو کو پڑھتی. تو آپا جان کو بتانے والے کوئی بھی نہیں تھے. نماز میں پردہ ہے، خالہ نہیں، نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے رہے تو پردہ ہے. پھر پوری زندگی خالی بیٹھ کو گزارنا تھا، خالی پردہ مسلح کو چاہیا. اس لیے فقہاء نے لکھا بغیر عذر کے صرف اس خیال سے کہ زمین کا پردہ ہے ایک نماز بھی نہیں ہوئی تیری، ایک نماز بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ فرض ہے. لیکن اس لیکن کے بعد کی بات سنو. لیکن اللہ نے کمزوروں پر، بڑی عمر کے لوگوں پر اتنا کرم کیا، اتنا خیال کیا کہ مسئلے کو آسان کر دیا اور کہا کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا، چکر آتی ہے، ہاتھ پیر کانپتے ہیں، کھڑا ہونا فرض ہے. اس کے باوجود اس بوڑھے کے لیے حکم یہ کہ بیٹھ کے پڑھو. تیرا بیٹھنا کھڑے ہونے کے برابر ہے، تیرا بیٹھنے سے کھڑے ہونے کا فرض ادا ہو جائے گا. نماز میں اللہ نے ان کے لیے اتنی رعایت رکھی، رکھ کر اپنے بندوں کو بتایا جب تمہارا خدا بڑی عمر کے لوگوں کا اتنا خیال کرتا ہے تو بندوں کو کتنا کرنا چاہیے. رمضان میں آپ نے سنا من شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان شروع ہو گیا، ہر ایک پر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن ایسا بڑی عمر کا آدمی ہے وہ بھوک کی تاب نہیں لا سکتا، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، بیماری کا بھی نہیں ہے، لیکن بڑی عمر ایسی ہے بھوک برداشت نہیں کر سکتا. حکم ہے روزہ چھوڑ دے. فرض تھا روزہ رکھنا، رمضان آ جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا روزہ چھوڑنے کا. لیکن بڑی عمر کی وجہ سے اللہ نے اپنے حکم کے اندر یہ مسئلہ رکھا، بڑی عمر ہے، بھوک کی تاب نہیں لا سکتا بڑی عمر کی وجہ سے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شیخ فانی، روزہ چھوڑ. ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے دے. ثواب کتنا؟ روزہ رکھنے والے کو جتنا، یہ بوڑھے کو صدقہ فطر دینے پر اتنا. اللہ نے خیال کیا نہیں کیا؟ بڑی عمر کے لوگوں کا خیال کیا نہیں کیا؟ نماز میں یہی خیال ہے، روزے میں یہی خیال ہے، اور حج کے اندر بھی یہی حال ہے. اللہ جو حج کو جا رہے ہیں ان کا حج قبول کرے، اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے دربار پر لے جائے. جا کے دیکھو وہاں کا مزہ بھی کیا چیز ہے. زندگی میں ایک مرتبہ وہ در و دیوار بھی دیکھو جو در و دیوار روزانہ 120 رحمتوں سے نہاتے ہیں. جہاں پہنچ جانا یہ بڑے مقدر کی بات ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. حج 5 دن، شاید میں نے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا، زندگی کے انتہائی تھکا دینے والے 5 دن ہوتے ہیں.
اچھے اچھے بھی پیدل ہو جاتے ہوں، زیادہ ہوشیاری کرنے والے بھی پیدل۔ 5 دن اتنا تھکتا ہے حاجی، زندگی میں کبھی نہیں تھکا۔ 10 بچیاں کے شادیاں کر کے بھی نہیں تھکتا جتنا وہ مشقت والا سفر ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے جو دین اسلام ہم کو دیا، جس کے اوپر اپنی پسندیدگی کا مہر لگا دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، کیا فرمایا؟ اتنی بڑی عمر ہو گئی، حج کو نہیں جا سکتا، حج بدل کسی سے کرا لے، اتنا ثواب دوں گا جتنا تیرے جانے پر تجھے ملتا۔ بوڑھوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ نماز میں خیال ہے، روزے میں خیال ہے، حج میں خیال ہے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے جو اللہ کے راستے میں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مارتے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میدان جہاد۔ اللہ تبارک القرآن میں کیا ہے؟ والمستضعفین، جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو گھر میں رہنے کی اجازت دی گئی، ان کی تڑپ پر ان کو اتنا ثواب دیا گیا۔ یہ اخلاق اللہ ہے، یہ نام رکھ لینے سے کوئی اخلاق اللہ نہیں بنتا۔ خوش ہیں نام رکھ لے کے اخلاق صاحب؟ کون سے اخلاق صاحب؟ کون سے اخلاق ہیں؟ یورپی اخلاق۔ سرکار فرمانے تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اخلاق، وہ صفات، وہ کردار اپنے اندر پیدا کرو جو اخلاق اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کمزوروں اور ضعیفوں اور بڑی عمر والوں کا خیال کرنا۔ مسلم شریف کی روایت اٹھا کے دیکھو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حدیث ہے حاجی صاحب، کیا حدیث ہے۔ وہ حدیث جب پڑھتا ہوں، سنتا ہوں تو میں اپنے آپ میں خوش ہوتا ہوں۔ پیغمبر کے ارشادات لڑائی جھگڑے کے واسطے نہیں ہیں، ہم لوگ اس کو ذریعہ بنا لیے، تیری پکڑی اچھال میری پکڑی اچھال، تیرے کو جنت سے دوزخ میں ڈال، اس کو دوزخ میں سے جنت میں ڈال۔ ہم لوگ سرکار کے ارشادات لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قربان جا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر، اگر نبی کی عظمت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کرتا، جگہ سے اچھل جاتا۔ میرے نبی نے امت کے حق میں کیسے کیسے فرمودات دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ دل کے کانوں سے سننا اور یہ پیغام لے کے جانا آج اس مسجد سے۔ نبی نے فرمایا، جب کسی کے بال سفید ہو جائیں اسلام کی حالت میں، اردو سمجھ میں آتی؟ ہاں، نعرے تو خوب لگاتے ہیں، اردو بچاؤ تحریک، اور سب انگلش میں پڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں سے فنڈ ملتا نا، فنڈ کھینچنے کے واسطے نعرے لگانا، ایک بینر رکھنا، فوٹ اتارنا، بس بل پاس، انہوں ادھر یہی چل رہا۔ اور اردو کو دفن کرنے والے اردو والے سے دوسرے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نہ خود ڈیڈی ممی بولنا شروع کریں، کہاں سے رہتی رہے اردو؟ کہاں سے رہتی؟ ٹاٹا بابا ہم لوگ بولتے رہے، اردو کہاں رہتی؟ فون اٹھایا تو ہلو کہتے، پھر السلام علیکم کون تمہارے بابا بولنا، کون بولنا السلام علیکم، گئے ہلو۔ ہم خود دفن کرے، نعرے لگا رہے باہر، وہ حکومت ایسا کر رہی ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا، خالی ڈرامے اور کیا ہے ان کو معلوم۔ یہ لوگ خالی ہڈی کے ہیں، ہڈی پھینکو منہ بن ان کا، اس واسطے جب جب پھینکتے رہتے مزے کرتے رہتے۔
مائنارٹیز کے واسطے جتنا فنڈ آیا پورا ادھر ہی. کیوں؟ یہ ہڈیوں کے ہیں یہ خالی. اردو سمجھ میں آ رہی؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو جائے، یعنی نبی کا ارشاد گہرائی سے سمجھنے کا ہے. تم بولیں گے مول صاحب آج کل 15 سال کے بچے کے بھی بالا شیمپو لگا لگا کو آپا جان کی کاپی مارنے جا کے کیسے بنائی؟ آپا بن رہی، وہ بھی آدھے آپا شیمپو لگا رگڑ رہی، دیر رگڑ رہی. نتیجہ کیا ہو رہا؟ شادی سے پہلے جملے سن نبی کے، جس کے بال اسلام کی حالت میں بوڑھے ہو جائیں، یعنی وہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، بڑی عمر کو پہنچ گیا. تیرے بالوں کی سفیدی تیری بڑی عمر کی وجہ سے ہو. اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یا رب یا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ. تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ کی رحمت کو غیرت آتی ہے، اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا اللہ میرا. اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ نے اس بڑی عمر کی وجہ سے اس کا خیال کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی جوانی کن حالتوں میں گزری. غور کیا کبھی اس جملے پر؟ اللہ نے بڑھاپے کی حالت کا لحاظ کر کے یہ نہیں کہا کہ اگر جوانی میں تہجد پڑے گا، سر کے اوپر اتنا کالا بوڑھ پہ آئے گا، 1.5 فٹ کی داڑھی جھبے خبے رکھے گا تو ہی میں رحم کروں گا اور میری جی صاحب رحمت کو غیرت آئے گی. نہیں 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 نہیں، صرف اسلام کی حالت میں اگر اس کے بال سفید ہو جائیں، اللہ پچھلا نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا. اللہ نے خیال کیا نہیں کیا؟ نماز کے ذریعے سے خیال کیا، روزے کے ذریعے سے خیال کیا، حج کے ذریعے سے خیال کیا، جہاد کے ذریعے سے خیال کیا، دعا کے ذریعے سے خیال کیا. اور نبی نے یہ سب اس لیے بتلایا تاکہ میری امت بھی اللہ کے یہ اخلاق اپنے اندر، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دونوں یا ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے تو حقوق وہ الگ ہیں، وہ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں. ہم عمومی طور پر کوئی بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، یہ سب قریبی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اگر وہ قریبی ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، دادا جان ہیں، کبھی کبھی بابا چلے جاتے ہیں، دادا رہ جاتے ہیں، کبھی ماں چلے جاتی، نانا رہ جاتے، کبھی نانی رہ جاتی. سگے ماں باپ کو پھر بھی آدمی دیکھتا، ان کے نام تو ہے نا ایک پلاٹ، وہ آتا ہوں گا بول کو ہریس کو. دادا نانا کنے کیا رہتا؟ خالی تھیلا. ان کو پوچھ کر دیکھنا، ایمان ہے تو ہی دیکھے گا، نسبت نبوی ہے تو ہی دیکھے گا، غلامیت پکی ہے تو ہی دیکھے گا. انہوں نے دیکھ سکتا. پہلی ذمہ داری سماج کے اندر اگر بڑے بوڑھے ہیں اور اگر وہ اپنے خاندان کے، اپنے گھر میں رہنے والے بڑے بوڑھے ہیں، پہلی ذمہ داری کان کھول کے سنو،
ان کی ضروریات پوری کرنا ہم پر واجب ہے. ان کی ضروریات، ارے بولنا اللہ کے بندے، ان کی ضروریات پوری کرنا ہم پر واجب ہے. بابا پوچھے تک انتظار نہیں کرنا. بی پی کے گولیاں ہو گئی رے کب لاتا. اماں پوچھے تک انتظار نہیں کرنا. شوگر کا ٹیسٹ کرا کو 2 مہینے ہو گئی کب لے کو جاتا. ڈاکٹر بولا مہینے کو لے کو آ. 3 مہینے ہو گئی. جائیں جی امی، جائیں جی امی، جائیں گے جی ابھی ذرا ایک کام، ابھی ایک کام. 3 مہینے ترخا رہا. کس کا کھا کے بڑا ہوا؟ کس کی راتیں تیرے پیچھے گزری؟ کس کی آہیں تیرے ساتھ رہی؟ کس کے نوالے تیرے پیٹ میں پہنچے؟ کس کا نام تیرے ساتھ لگا؟ غور کر. آج خون کی گرمی، پیسے کا نشہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہا. اکڑ رہے خالی سفاریاں پہن لیے، سیلفیاں اتار لے رہی، بس مست ہے. جنت کا ٹکٹ سمجھ رہے سیلفی کو. سفاری پہن لینے کو جی صاحب جنت الفردوس کا حقدار سمجھ رہی. جنت کا حقدار اب بنتا ہے. جنت کا حقدار اب بنتا ہے جب کیا کرے تو ان کی ضروریات پوری کرے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کفالت کرنا. فقہ کا جزیہ اس کے ساتھ جوڑ کے سنو. اگر ماں باپ مجبور نہیں ہیں، اردو سن یاری، بابا کو وظیفہ آتا، ان کے نام کو ایک ملگی ہے اس کا کرایہ آتا، فلاں جی صاحب مہینے کو جی صاحب ایسا آتا، گورنمنٹ گڈے ہے بول کو وظیفہ دیتے ہی، انہوں ہمارے کفالت کے محتاج نہیں ہیں. فقہ کا جزیہ سن، تب بھی دینا تیرے اوپر لازم ہے. تب بھی دینا تیرے اوپر لازم ہے. نہیں لیے وہ الگ بات. کچھ خوددار قسم کے پرانے زمانے کے بڑے بوڑھے اتنے خوددار ہیں، تو لکو تیرا پیسہ نکو. 70 سال ہو گئے ابھی بھی اپنے ہاتھ سے ڈکاشن بنا کو پیتے ہیں. اجی گھر میں 4 بھوا ہیں بنائے، کس کا بھی احسان میرے اوپر کئی کو ہاتھا پیرا رہے تک میرا میں کر لے کو کھاتی ہوں، میرا میں کر لے کو پیتی ہوں. ہے خوددار بھی ہے، ویسے خوددار بھی ہے. کسی کا احسان کئی کو لینا. باپ ہے وہ، ماں ہے، ضرورت ہے تمہارے مدد کی، مگر اندر یہ سوچتی ہے 4 پیسے میں اگر دواخانے کو لگا لی، اس کے بھی بچے ہیں، پاک معصوم بچے، میرے کو لگائے تو پھر اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو کیا ہوتا. اس واسطے انہیں چھپا لے کو چلتی اماں بابا. نہیں رے کیا بھی نہیں ہوا، میرے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا ہی لے رکھا، پھر بعد میں دیکھیں گے، مگر تو گھر والی کو لگ جا. یہ ان کا ظرف ہے، ظرف. مگر تیرا فرض کیا ہے؟ ان کا ظرف تو ان کی جگہ ہے، تیرا فرض کیا ہے؟ دوستہ میں اڑانا، شاہ اس کے بریانیاں کھانا، نہیں وہاں جا کے جو ہے مندیاں کھانا، اور بابا کو اماں کو بی پی کے گولیاں کے واسطے یہ سب تڑپانا. وہ فارم میں جا کو دعوت کر لیتے ہیں، یہ فارم میں جا کو جی سب پکا کو کھاتے ہیں، وہاں جا کو سیلفیاں لیتے ہیں. لیو، لیکن سوال یہ ہے کہ تیرے جو اصل خرچے کے جی صاحب حقدار ہیں، ان بوڑھوں کا بھی کچھ خیال ہے؟ بخاری شریف کی روایت آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے اس بوڑھے کی آہ جس نے یہ جملہ کہا،
1.5 लाख تنخواہ ہے میرے بیٹے کی، مگر روزانہ کتنے پیسے ہونا میرے کو؟ 150 روپئے کے واسطے گھر سے باہر نکال دیا. ہاں اب مسجد کی صدارت کر کے خوش ہو رہا ہوں، مسجد کی صدارت کر کے خوش ہو رہا. سنو کان کھول کر، 100 مسجدوں کی صدارت کرو، جنت ملنے والی نہیں ہے. ہاں کرتے رہو صدارت، لڑتے رہو صدارت کے واسطے. گردن ناپی جائے گی، گردن. اللہ کے گھر کا لحاظ کتنا کیا، گردن ناپی جائے گی. پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. یہ جو کمزور ہیں، بڑی عمر کے ہیں، نانا کی شکل میں، دادا کی شکل میں، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، جو بڑی عمر کے تیرے گھر میں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے ان کے ضروریات کو پورا کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری کمائی میں سے ان کا حق ہے. وہ حدیث اٹھا کے دیکھیے، گھر کے اندر ایک صحابی بچے کی کمائی میں سے کچھ لیا کرتے تھے، بچہ دینے تیار نہیں تھا. بعض اوقات ہوتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس باپ نے شکایت پیش کی. ایک ہی تو در تھا جہاں اپنا دل کا دکھڑا سنا سکتے تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا. حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کر اپنے گھر کی حالت، بیٹے کا جی صاحب مزاج حضور کے سامنے رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلا بھیجا. کیا کیا؟ بلا بھیجا. ان سے سنا، معلوم ہوا کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے ایک تاریخی جملہ کہا، حدیث کے دنیا کی حدیث کی ہر کتاب میں جہاں یہ جی صاحب والدین کے حقوق کا باب ہے آپ کو ملے گا. سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے جو جملہ فرمایا، انتا و مالکا لابیکا، تو بھی، تیرا پورا پیسہ بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے سے پوچھ کے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی جتنی ضرورت ہے وہ تجھے بھی بیچ دے، تیرا پورا پیسہ لے لے، تو بھی تجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اگر حضور کا یہ فرمان آج کے دور میں ہمارے بچوں کو عمل کرنے کے لیے دیا جائے، جن کے اوپر یورپی کلچر پورا رگ و ریشے میں بسا ہوا ہے، برداشت کریں گے؟ میری گاڑی کہیں پورے کہیں جی، ارے وہ دور بھول گیا جس دور میں گاڑی نہیں تھی، باپ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر تجھے بازار لے جا کر، اسکول لے جا کر چھوڑتا تھا. وہ دور بھول گیا تو. آج باپ سائیکل پکڑے تو پوچھ رہا میری سواری تم کیوں لے کے. ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. جس وقت میں ہم پہنچے، بیٹا پلنگ پہ سو کے ہے. سو رہے تم لوگ؟ کمیٹی والے کو شکریہ ادا کرو، اے سی نے لگا اس کو. ہاں شکریہ ادا کرتے رہنا، تاکہ اس کی ٹھنڈی ہوا سے اور سو جاتے تھے. بیٹا کہاں سو کے ہے؟ پلنگ. باوا نیچے ڈال سو کو ہے. اٹھنے بیٹھنے میں کمر کا درد کس کو رہتا جی؟ غنیمت بول رہی، کس کو رہتا؟ جان جوان چھوکروں کو رہتا. گٹکے کھا کو ہے نا جی. ہاں
70-80 साल के उठने बैठने में कमर में दर्द किसको रहता? बाप को। पलंग पे कौन सोना था? इन बड़ों से पूछिए जिनके बाला सफ़ेद हो गए, इनके बचपने में बाबा ऊपर बैठ कर रहे तो कोई बाजू ऊपर बैठ नहीं सकता था। इन लोगों की तरबियत थी बड़ों की। आज बाबा खड़े करे तो बेटा सोफे पर टांग डाल के बैठ के पैरा हिलाते रहता। अरे बाबा क्या बोलना, थालियाँ ठोकने के वाला तो भी अच्छा रहता होगा, उससे गया गुजरा है। मेरा पोतरा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। बेशरम, औलाद की तरबियत ऐसा की जाती है। खाली मुंह में निवाला घुसाना कोई तरबियत नहीं है। बड़े छोटों का अदब सिखाना यह बुनियाद है। हमारी पूरी जिंदगी हम हमारे वालिद मरहूम के सामने खड़े नहीं सके। हम जब भी जाते अम्मा जान के पल्लों पकड़ के अम्मी के पीछे जाते थे। ईद का एक ही दिन था जिस दिन ईदी लेने का है, तो उस दिन अम्मी जान अंदर काम में रहते थे, हम सब बुलाते थे, कहाँ गए, चले आ जाओ। कपड़े पहन के तो शाम में गए तो 10 पैसे मिलते थे। कितने? 500 की नोट दो, फेंक को जा रहा, तुम ही चलक लो, मेरे लग को कहते। चड्डी पहनता 500 रुपये क्या करता रहेगा, तो मेरे को बड़ी नोट होना। अच्छा करा उन्हें बड़ी नोट भी ख़त्म कर दिया, पीड़े चले गए, बड़ी नोट का नाम और निशानी ख़त्म कर दिया। बाप नीचे सो के है, जिसके कमर में दर्द, जिसके घुटनों में दर्द, जिसको रात में 2-2, 3-3 मरतबा पेशाब को उठना पड़ता है। और ये साहब नामदार चाहे वो तो नौकरी करता ना जी, कमाता हूँ जी, नौकरी करता कमाता। आहा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया। हम ये समझ रहे हैं मैं कमा रहा हूँ, बाबा खा रही हूँ। क्या सोच रहे हैं सर? मैं कमा रहा हूँ, बाबा खा रही, मैं कमा रहा हूँ, अम्मा खा रही, मैं कमा रहा हूँ, दादा नाना खा रही। वो लोग क्या करती? दिन भर खाली मक्खियाँ मार लेते बैठती। क्या करती नाना? क्या करती? घरा में बैठती, लड़ाई लगाती। हमारी नानी क्या काम है, हमारी दादी क्या काम है? खाली बैठती खाती, खाली बैठती खाती, खाली बैठती खाती। पैगंबर का जुमला सुन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी में वो रिवायत मौजूद, अबू दाऊद में वो रिवायत मौजूद, तिरमिज़ी में वो रिवायत मौजूद, मुस्नद अहमद में वो रिवायत मौजूद। अल्फाज थोड़े से बदले हुए हैं। खुतबे में मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे वो नीचे सोच रखने वाले, तू ये समझ रहा है मैं कमा रहा हूँ, ये खा रहा है। नबी ने फरमाया, इन्नकुम तुरज़क़ूना लिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो निवाला मिल रहा है इन कमज़ोरों की वजह से मिल रहा है। घर में ये नाना है, उनकी वजह से तुम्हारे को रोजी मिल रही। घर में ये बूढ़ा बाप है, उनकी वजह से तुम्हारी नौकरी चल रही। घर में ये बूढ़ी माँ है, उनकी वजह से तुम्हारा कारोबार चल रहा है। ये नहीं तुम्हारी वजह से वो पल रही, इनकी वजह से तुम पल रहे हो। ये है इस्लामी सोच। अगर ये सोच हमारी हो जाए, कोई 150 रुपये के लिए बाप को घर से बाहर करे? किस दौर में जी रहे हैं हम लोग? शादियां देखे तो ऐसा, जमाने का अकबर बादशाह भी शर्मा जाना, उन्हें भी नहीं करे होगा वैसी शादी। 800 साल तक हुकूमत करे, उनके शादियां भी नहीं होंगे वैसे शादियां हमारे इस वक्त। और अखलाक हमारे इस दर्जा गिरे हुए हैं। इन कमज़ोरों का ख्याल करने हम तैयार नहीं है। इसलिए पहली जिम्मेदारी, समाज के अंदर जितने बड़े उम्र के लोग हैं वो हमारे घरों में रहते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करना हम पर वाजिब है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा,
ان کی عزت کرنا. سنیا رہا, ان کی عزت کرنا, تعظیم کہو, توقیر کہو, عزت کہو, تینوں ایک ہی الفاظ ہیں. ان کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے. ایک مرتبہ ترمذی کی روایت ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک بڑی عمر کے صحابی, نوجوان بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, ایک بڑی عمر کے صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. تو ذرا جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. ہمارا ہوتا نا, تو اٹھا میں اٹھ, ہم ان کو دیکھتے, ان کو دیکھتا, ان کو دیکھتا, کوئی بھی نہیں اٹھتے جگہ سے. جگہ دینے میں تھوڑی کیا ہو گئی, تاخیر ہو گئی. جگہ دے دیے مگر تاخیر ہو گئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ یہ لوگ بڑے آدمی کو جگہ دینے میں اتنی تاخیر کرے. اس موقع پر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, لیس منا, ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جماعت سے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عربی میں ایک آتا ہے لام الف, ایک آتا ہے لیسا, دونوں نگلیکٹ کرنے, نفی کرنے کے لیے آتے ہیں. نہیں ہے تو کتنے بھی کاغذ پتر بتاتے رہا, کتنے بھی نعرے لگاتے رہا, سرکار فرما رہے لا میں ہلکا پن ہے, لیسا میں مکمل ٹوٹلی. لیس منا, لا نہیں بول رہے, لیس منا, اس کا ہماری جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کس کا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. جی تعظیم میں کیا ہے, بڑا آ گیا تو جگہ فوراً دینا تھا. حضور نے اس موقع پر کہا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ ربیع الاول میں کتنا بھی بڑا جلوس نکال کے نعرے لگاتے رہے, مر گئے یا رسول اللہ. تیرے وہ نعرے کو گھر کے اندر اس بڑے آدمی کے ساتھ تیرے سلوک سے تولا جائے گا. اگر تیرا سلوک گھر والوں کے بڑوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ہے تو نعرے کے بغیر بھی تو غلام ہے. یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. مجھے معاف کیجئے, 1000 بار معاف کیجئے, میرے جملے کڑوے ضرور ہیں, آپ کی زبان میں مرچیاں لگ رہے ہیں, لیکن میں بولے بغیر رہ نہیں سکتا. دعوتوں میں کیا کر رہے ہیں, ورجنل ترکوڑا, میاں بھایا, ذرا آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی دعوتوں میں, ایسا دھڑ 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 گر کے پڑ کے جا کے کرسیاں قبضہ کر لے رہے ہیں. بڑے بوڑھے لوگوں کا خیال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں کے امام کی حاضری لے رہا, مسجد کی صدارت کر رہا, میں بڑا تو بڑا, بلکہ بے شرم بے حیا, نبی کے غلامیت کا جی سب اعلان کرنا 110 مرتبہ سوچنا. تیری 1.5 فٹ کی داڑھی کسی کام کی نہیں ہے, تیرے جھبے کبے سب کسی کام کے نہیں ہے. جا کے دیکھو شادی خانوں میں ایسا دھر دھر جا رہے ہیں, بڑے لوگ چکرا کر کوئی گر گئے, کوئی کسی کونے میں چلے گیا. جی شوگر ان کو ہے, بھوک ان کو لگ رہی ہے, یہ سب بڑی عمر کی وجہ سے کوئی لے جانے والا نہیں ہے. اور یہ جان جوان یہ پورے گروپ کے ساتھ اکیلے بھی نہیں آتے. ایک کو دعوت ملے تو 11 پوری یونٹ قبضہ ایک کے اوپر, پورے دوستان, گٹکے کھانے کے دوستان ہیں, مغرب کے بعد کے دوستان ہیں, کئی کے دوستان ہیں. بڑے لوگ آئے اور دیکھیں اب سب فل ہو گئے نا, پھر بیچارے واپس جا رہے ہیں. حرام ہے وہ لقمہ تیرے حلق سے اگر اترا ہے. جس دسترخوان سے بوڑھا اٹھ کے جائے, پلٹ کے جائے, تیری جوانی پہ تف ہے, کھاؤ ایسا زہر کا کھانا, کھا کے تہجدہ پڑھ رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سجدوں پہ سجدے مار رہے. یہ سماج کے ایسے درد ہیں, ایسے زخم ہیں جو بولے بغیر رہا نہیں جا سکتا.
کیا اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے؟ اتنے لاکھوں کی شادی کر رہے ہیں، 2 ٹیبل کسی طرف تم طے کر دو کہ بھئی یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے. کیا بھئی دولہن کے واسطے اسٹیج الگ ڈال رہا، غیر مسلم ہمارے دوست آتی ان کو الگ بنا رہا، دولہے والے الگ خاص طور پہ آتی ان کو الگ ڈش بنا رہا. پھر پیغمبر نے جس سماج کے جس طبقے کے لیے خاص طور پر ہدایت دی، ان بڑے بوڑھوں کے لیے کوئی الگ انتظام نہیں کر سکتا؟ پیپر میں نہیں آتا نا، تعریف نہیں ہوتی نا، وفا نہیں ہوتی نا. ارے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹھہر سکتا، دولہے کے ٹیبل کے واسطے کیسا تڑپتے رہتے ہیں. کوسی حدیث میں ہے دولہے کے ٹیبل سے کھائے تو جی صاحب سیدھا جنت الفردوس میں جانے والا ہے، پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر جاتا ہے. تو نکو ہے بولتے نہیں کیا جی دولہے کے ٹیبل کھا رہے گا، دولہے کے ٹیبل پر بیٹھا ہے. پھر دولہے کے ٹیبل تک انتظار کر سکتا تو پھر یہ بڑے بوڑھوں کو کھلا نہیں سکتا؟ پہلے کون ہے؟ تیرا خالو ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، پڑوسی ہے، اور کون ایرے غیرے ہے؟ تیرے اپنے ہیں نا، تیرے خاندان کے بڑے ہیں. اتنا بھی احساس نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ان کے واسطے ایک آدمی کو الگ کھڑا کریں. میرے کمپنی کے لوگ آتی اس کو الگ ان کا استقبال کریں، ان کو الگ ٹھہرا کریں. پھر ایک اپنے گھر کے نوجوان بچے کو بولے بیٹا دادا ہے، وہ چچا ہے، وہ خالو ہے، وہ لوگوں بھوک جلدی لگتی، پی کے پیشنٹ ہے، یہ 2 ٹیبلوں کرے تو ٹھہر، ان کو بلا کے لا کے بٹھا کے ان کو کھلا. قسم کھا کے بول، کیا ان کے دل سے دعا نہیں نکلے گی؟ یہ دھکے کھا کے ٹیبلوں کے پاس جا کے کھانا بے غیرتی کا کھانا ہے. یہ تیرے اخلاق، تیرے کردار، تیرے جی صاحب جو ہے معیار کو بتا رہا ہے کہ تو کتنی بڑی دعوت دنیا والوں کے بتانے کے لیے کر رہا ہے، اور خاندان کے بڑے بزرگوں کا خیال نہیں ہے. ضمیر مردہ ہو گیا، ضمیر. سفید کپڑے پہن کر سمجھ رہی ہم جنتی ہیں. یہ کپڑوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اعمال بنیاد ہے، اعمال بنیاد ہے. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے بڑوں کے ساتھ؟ اپنے کو کرنا کس کو ہے جی؟ یاد رکھنے کے واسطے یہاں سننا، یہاں جھٹکنا. ان کو تنخواہ ملتی ہے، سستا بول رہے ہو نا. ارے کیا کرنا؟ پہلا کام، پہلی ذمہ داری کیا ہے بڑوں کی؟ ان کی ضروریات کا، ان کی ضروری خرچے کا خیال کرنا ہم پر واجب ہے. دوسرا، ان کی تعظیم. بڑے لوگ چاہتی کہ ان کو کیا کھایا جاتا بولو، پوچھو. لا کے مرغی تل کر رکھو، کھاتے ہیں کیا دیکھو، وہ بھی نہیں کھاتے. بڑے لوگ نکو بیٹا منہ میں پانی آتا میں نہیں کھاتا، تو کھا لے جا. وہ کھانے کو مرتی، کھانے کو نہیں مرتے. ان کو ہونا خالی عزت. دادا بیٹھو، بس پیٹ بھر گیا ان کا. ابا جان یہاں بیٹھیے، ہو گیا. وہ کھانے کے واسطے نہیں، وہ عزت تلاش کرتے ہیں. جن کے لیے میں نے رات اور دن کھولوں کے بیل کے جیسا کام کر کے، گڑے کھود کھود کے اس کو پڑھایا، یہ بنڈی چلا چلا کر اس کو جی سب بڑا کیا، اور تھیلے ڈھو ڈھو کے پیٹ کے اوپر چھالے بھی آ جاتے تھے، اف نہیں کر کے اس کے پیٹ پہ نوالا پہنچا. وہ میرا خیال کرتا نہیں کرتا، خالی یہ دیکھنا چاہتا. کیا کھاتے والا ہوں بڑے لوگ، 2 نوالے کھائے تو بہت ہو گیا. توقیر بہت بنیادی چیز ہے. آج سماج میں، گھروں میں بڑے بوڑھوں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی گیا گزرا ہے. اگر میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں تو شاید آپ کو برا لگے. جنے سو باپ کو ہاتھ پکڑ کے پیشاب پیخانے کو لے جانا مشکل ہے، خرید کے لا کے کتوں کی زنجیریں پکڑ کے بازاروں میں پھرنا آسان ہے. اس وقت بے شرم ہے، بے شرم. حس مر گئی ہماری. باپ کو پیخانے تک نہیں لے جا سکتا، اور بازار سے کتا لا کے جی صاحب زنجیر پکڑ کے بازاروں میں پھرا رہا ہے.
اور یاد رکھ یہ خدا کی بے نیازی ہے، جو اپنے باپ کی دعا لینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کتوں کی خدمت کراتے ہیں تیرے سے، یہ خدا کی بے نیازی ہے۔ جبکہ نبی نے فرمایا برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بڑھاپے میں اس کے ماں باپ ملے، خدمت کر کے جنت نہ کما لے، برباد ہو جائے وہ آدمی۔ غور کرو، کیا کیا بولوں، کتنا بولوں، کب تک بولوں؟ ایک ہوک سی دل سے اڑتی ہے، مگر اس کا احساس، اس کا درد، اس کا کرب کون محسوس کر رہا؟ یاد رکھو پیغمبر کی بات ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پیغمبر کا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ ہیں تو گھر میں رونق ہے، ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا، ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا اپنا درد، اپنی خوشی یہ صاحب کس کو جا کے سنائے گا؟ تیرے خوشی میں خوش ہونے والے، تیری تکلیف کو تکلیف سمجھنے والے یہ جب نکل جائیں گے نا، کوئی نہیں ہے۔ بیگم بھی اس وقت تک ہچ کرتی جب تک نوکری کو جا کو کما کو لاتا، جس دن ککی میں پڑا نا تیرے کو چھوڑ کے وہ بیٹے کی طرف رہتی جو بیٹا کما کے لاتا۔ ہاں ٹھہرو جی، کب بھی تمہارا دیکھنا یہ بیوی کے الفاظ رہتے ہیں، وہ بھی بدل جاتی ہے۔ نہیں بدلنے والے اگر کوئی ہیں، کوئی بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے جو ہمارے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ارے ان کی توقیر، ان کا اکرام کرو۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں تیسری اور بات بھی بتانا چاہ رہا تھا، لیکن عقل مندوں کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ اس وقت میں ہمارے سامنے سماج کے اندر یہ جو کمزور طبقہ ہے، ہم کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ آخری حدیث سن لیں اور دل پر نقش کر کے لے جا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرو، ارے میں بیچارے بیٹھنے نہیں آ رہا، ارے بیچارے وزن لے کے جا رہے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تم ترس کھا کے ان کی عزت کرے۔ حدیث سن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس عمر کو پہنچے گا اللہ تیری خدمت کے لیے بھی کسی کو کھڑا کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے، تو ہم پہلے کس کے فرما بردار بنے؟ اپنے ماں باپ کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، تو پہلے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ تیری چلتی دکان کو بھسم کر سکتی ہے، تیری نوکری کو جی صاحب ختم کر سکتی ہے، تیرے گھر کی برکت کو ختم کر سکتی ہے، اگر ان کے بوڑھے دل سے ایک آہ بھی نکلی ہے۔ خوش رکھ، خوش رہ، خوش رکھ، خوش رہ، اور اگر تکلیف دیا یہ آہ خالی نہیں جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدر کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بڑھائیے، رہ تک قدر نہیں کر سکے مولا، ان کی خدمت نہیں کر سکے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کی گناہوں کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے بڑے زندہ ہیں، ان کی قدر کرنے، ان کی دعا لینے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجیے، آپ ہی بہترین تربیت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تیرا غضب، تیری رحمت کے
نیچے دبا ہوا ہے، رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت نصیب فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی دے دے۔ رب اغفر ورحمت خیر الرحمن سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مجھے صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہے آج۔ کس کا؟ مجھے صاحب بولتے ہیں ڈرائیور لاری ڈرائیور۔ ہے علم